میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی کہ جس کا جنم تو ایک ایسے چھوٹے غریب اور کچے گھر میں ہوا تھا کہ جس گھر میں لیٹ کر اس گھر کی کچی چھت کے بڑے بڑے سوراخوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس بچے نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ اپنی زندگی میں مرتے مرتے وہ مقام حاصل کر لیا کہ آج پوری اردو اور ہندی دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اسے نہیں جانتا ہو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی کہ جب بڑے بڑے ماہر اس کی شاعری کو سنتے ہیں تو کوئی اسے اپنے وقت کا ڈاکٹر اقبال کہتا ہے تو کوئی اسے غالب کہتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی کہ جب وہ بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنے اشعار کو سنانا شروع کرتا ہے تو عاشقوں کو اس کے شعر میں اپنا عشق نظر آتا ہے، وہیں وطن سے محبت کرنے والوں کو اس کی شاعری میں اپنی وطن کی محبت نظر آتی ہے، اور پولیٹکس میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو اس کی شعر میں پولیٹکس نظر آتی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس راحت اندوری کے بارے میں کہ جو بھلے ہی آج ہم سب کے بیچ سے اس دنیا سے چلا گیا ہو، لیکن آنے والی نسلیں ہم سے یہ ضرور کہیں گی کہ تم لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ تم نے راحت اندوری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دوستو راحت اندوری 1 جنوری 1950 کو مدھیہ پردیش کے اندور شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ راحت اندوری کا بچپن بہت زیادہ غریبی میں گزرا ہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ بچپن میں ہمارا گزر بسر کرنا بھی بڑا مشکل تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب اتنا نہیں کما پاتے تھے کہ وہ لوگ صحیح طور پر گزر بسر بھی کر سکیں۔ یہاں تک کہ ان کے گھر کی حالت ایسی تھی، وہ بتاتے ہیں جب وہ رات کے وقت اپنے گھر پر لیٹا کرتے تھے تو وہ اپنی چھت کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کی چھت میں پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ غربت کب ختم ہوگی۔ لیکن دوستو سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جس انسان کو آج پوری دنیا شاعری کے نام سے جانتی ہے، اس انسان کو بچپن سے شاعری کا شوق نہیں تھا، بلکہ بچپن میں انہیں پینٹنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور ایز اے پینٹر انہوں نے تقریباً 10 سال لگاتار کام کیا ہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ بچپن میں انہوں نے اتنی زیادہ پینٹنگ کی کہ وہ ان کا ایک بزنس بن گیا تھا، اسی سے ہی وہ اپنی کمائی کرتے تھے اور گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن اس غربت کی حالت میں بھی راحت اندوری صاحب نے اپنی پڑھائی کو لگاتار جاری رکھا تھا۔ 1973 میں انہوں نے اسلامیہ کریمیہ کالج سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد 1975 میں انہوں نے اپنا ایم اے اردو سے کمپلیٹ کیا۔ ایم اے کرنے کے بعد راحت اندوری صاحب نے اردو پر ہی پی ایچ ڈی کی۔ دوستو راحت اندوری صاحب کا نام راحت اندوری نہیں بلکہ راحت قریشی تھا، لیکن جب وہ شاعری کی دنیا میں مشہور ہوئے تو ان کا شہر اندور تھا، اس وجہ سے ان کے نام کے آگے اندوری لگایا گیا اور انہیں پوری دنیا میں ہی راحت اندوری کے نام سے جانا جانے لگا۔ دوستو اگر بات کی جائے شاعری کے بارے میں تو راحت اندوری کی شاعری کی شروعات کالج کے دنوں میں ہوئی تھی، یعنی کالج کے دنوں میں ہی راحت اندوری کے لفظ سے ٹکرانے لگے تھے۔ راحت اندوری صاحب خود ایک ایسے مشاعرے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس مشاعرے میں ہندوستان کے اس وقت کے سبھی بڑے بڑے شاعر موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی سفارشوں کے بعد ہمارا نمبر بھی اس مشاعرے میں لگ گیا تھا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ راحت اندوری کو اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ راحت اندوری کے پاس پہچان تھی اور نہ ہی کوئی اور چیز موجود تھی۔ راحت اندوری کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو وہ ان کے اشعار تھے جو انہوں نے خود لکھے تھے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب مجھے مائک پر بلایا گیا تھا تو میرا انٹروڈکشن بھی صرف ان الفاظوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ لیجئے سنیے جناب راحت کو۔ لیکن اس مشاعرے میں راحت اندوری نے جو شعر سنائے تو ان اشعار کو سن کر اس مشاعرے میں موجود بڑے بڑے شاعر حیرت میں پڑ گئے تھے، اور اسی مشاعرے سے ہی راحت اندوری کو دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں شہرت ملنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ دن بھی آ گیا کہ جب پوری دنیا راحت اندوری کو اپنے دور کا اردو کا سب سے بڑا شاعر ماننے لگی۔ دوستو راحت اندوری خود بتاتے ہیں کہ جب وہ مشاعروں کی وجہ سے لمبے لمبے سفر پر اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے، کبھی 20 دن کے لیے، کبھی 15 دن کے لیے، تو ان کی بیوی کو آس پاس کے لوگ تانے دیا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ تم شاعر کی بیوی ہو، کیا تمہارا گزارا ہو جائے گا؟
راحت اندوری صاحب ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ ان سے بھی کبھی نہیں مل پایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ان کے بچے 10-12 سال کے ہو گئے تب انہوں نے خود اس چیز کو محسوس کیا کہ میرے بچے اتنے بڑے ہو چکے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہیں کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتانے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ دوستو، راحت اندوری نے شاعری کی دنیا میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ ان کے مشاعرے نہ صرف ہندوستان میں ہوا کرتے تھے بلکہ USA، UK، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، UAE جیسے بے شمار ملکوں میں ہوا کرتے تھے۔ دوستو، راحت اندوری صاحب کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی وقت کی گورنمنٹ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، یعنی گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، کبھی بھی اس گورنمنٹ کی جی حضوری نہیں کی۔ انہوں نے اپنے پورے کریئر میں ہر گورنمنٹ کی ہمیشہ مخالفت کی۔ دوستو، ابھی کچھ دن پہلے ہی جب پورے ملک میں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کا وروධ ہوا تھا تو راحت اندوری صاحب کے بہت سے شعر پروٹیسٹ میں مشہور ہوئے تھے، یعنی جگہ جگہ جہاں پر بھی دھرنے ہو رہے تھے وہاں پر راحت اندوری کے شعر بہت زیادہ استعمال کیے جا رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ راحت اندوری صاحب صرف اور صرف BJP گورنمنٹ کے ہی خلاف تھے۔ حالانکہ اگر آپ چھانبین کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ راحت اندوری صاحب کی جتنی بھی پولیٹیکل مدعوں پر شاعری ہے، یعنی انقلابی شاعری ہے، وہ تمام کی تمام BJP گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس میں سے زیادہ تر شاعری تو آج سے تقریباً 15 سے 20 سال بھی پرانی ہے۔ دوستو، راحت اندوری صاحب نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے اشعار لکھ دیے ہیں جو کچھ تشدد پسند لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ان کی موت ہونے کے بعد بھی آپ ٹویٹر یا پھر نیوز چینلز کے کومنٹس باکس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی موت کے وقت بھی خوشی منا رہے ہیں، اور ان کے دل کو آج سکون ملا ہے کہ ایسی انقلابی اور جذباتی اور شاندار شاعری کرنے والا انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن دوستو، بھلے ہی آج راحت اندوری صاحب نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہو، لیکن انہوں نے جو اردو شاعری میں اپنی خدمات دی ہیں اور انہوں نے اپنے دور میں اردو شاعری کو جو ایک نئی پہچان دی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔